حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہوئے تاکہ اس کا اور اس کے حبیب کریم کا ذکر کریں، اس کا ایک مقدس فریضہ سر انجام دیں۔ میرا مالک میرا آپ سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہے گھبرائے کم۔ راہ وفا پر چلنے والوں تنہا نکلو یا پھر ان کے ساتھ چلو۔ راہ وفا میں چلنے والوں تنہا نکلو یا پھر ان کے ساتھ چلو، جن کی ٹھوکر راہ نکالے راہ میں ٹھوکر کھائے کم۔ اور فیض نے کہا تھا جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ برادران اسلام، جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس میں حق اور باطل کا مقابلہ یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے اور یہ ابد تک اسی طرح جاری رہے گا۔ برادران اسلام، تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے حق کا رستہ اختیار کیا، جن لوگوں نے سیدھے رستے، سچائی اور ایمانداری کے رستے کو اختیار کیا، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، تاریخ شاہد ہے کہ ان کے رستے میں مصائب و آلام کے پہاڑ آئے ہیں، لیکن ان حق پرستوں کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رستے میں دشواریاں برداشت کی ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی راہ ہدایت اور راہ حق سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں جہاں صبر و ثبات بھی ملا ہے اور وہیں ان مسائل کو برداشت کرنے کے عوض میں اللہ رب العزت نے آخرت میں ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کے راہ میں حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل کو حق نہیں کہتا ہے، حق کو باطل نہیں کہتا ہے، بلکہ حق کو حق سمجھتا ہے اور باطل کو باطل سمجھتا ہے، پھر خواہ اس کے سامنے وقت کے جابر حکمران بھی آ جائیں، خواہ اس کے وقت کے بڑے بڑے فرعون اور شداد اور نمرود اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اگر وہ راہ ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، تو اللہ رب العزت جہاں اسے صبر و ثبات عطا کرتا ہے، وہیں اللہ رب العزت جب وہ انسان اپنی جان سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنا گھر بار لٹانے کے بعد اپنی جان بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دے دیتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی بارگاہ سے یہ مجدہ جاں فضا سناتا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں جو تم دنیا میں رہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جان دے کر ہار گیا ہے، نہیں نہیں، یہ جان دے کر اس نے یہ بازی جیت لی ہے، یہ ہارا نہیں ہے بلکہ یہ جیتا ہے، اور اس کی جیت بھی ایسی جیت نہیں ہے کہ تم دنیا میں دیکھو گے کہ اس کے نام کے تنتنے ہوں گے، دنیا میں اس کے نام کے شورے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو عارضی چیز ہے، یہ تو عارضی تعریفیں ہیں، یہ تو عارضی دنیا کی اس کی تعریف اور واہ واہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو یہ عارضی نعمتیں نہیں دے رہا ہے، بلکہ رب کائنات اس کو وہ حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے کہ تم اس کی زندگی کو تو سمجھتے ہی ہو لیکن موت اس کی تم عام موت سمجھتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں تم انہیں مردہ مت کہو۔ اور پھر یہ فرمایا ایک دوسرے مقام میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور کہنا تو دور کی بات، اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال تک نہ آنے دینا کہ وہ مر گئے ہیں، تمہارے ذہن کے کسی شعور کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی جو ہے وہ جگہ بنانے نہ پائے کہ وہ جان دے کر کہیں مر گئے ہیں، بلکہ فرمایا
बल हम युरज़कून, वो मरे नहीं है, उन्हें रिज्क दिया जाता है, उन्हें रिज्क उनका रब अता करता है। और फिर फरमाया वा फरहीना बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, वो खुश हैं। मुझे जरा ये बताइए, खुशी और गमी तो जिंदों की सिफात हुआ करती हैं। जब इंसान जिंदा होता है तो कहा जाता है ये खुश है, ये नाखुश है, ये किसी बात पर अफसरदा है, ये किसी बात पर खुशी का इजहार कर रहा है। जो इंसान मर जाता है तो फिर कहा जाता है ये मैयत है, ये मर गया है, अब इसको क्या शऊर, अब ये दुख और सुख की जो है फर्क उससे आजाद हो चुका है, अब किसी बात का इसमें शऊर बाकी नहीं रहा है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में जान देते हैं उनका मरना, उनका दुनिया से जाना आम लोगों का दुनिया से जाना नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए खास मुकाम अता कर रखा है। अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है और वो अल्लाह के इस देन पर, अल्लाह के इस इनाम पर खुश भी हैं। और फिर यही नहीं है कि जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह के नाम और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए जो जान दे देते हैं, सिर्फ उनके लिए आखिरत में ही वादा नहीं है, बल्कि रब्बे जुल जलाल उनके जिक्र को भी, उनके नाम को भी आए दिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बुलंद करता चला जाता है। जनाब इमाम आली मुकाम जनाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आपका नाम नामी आता है तो इंसान के जहन में फौरन एक ऐसा पैकर नूर इंसान के जहन में आ जाता है कि जो सरापा हक है, जो सरापा हक है और हक का साथी है, और जो जिसके नाम के साथ आते ही बहादुरी का एक तस्वुर इंसान के जहन में उभरता है, और एक ऐसा पैकर नूर इंसान के जहन में आ जाता है कि जिसने अपना घर तो अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, दुश्मनों के सामने अपने घर वालों को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन एक ऐसी बात जो अल्लाह के दीन के खिलाफ जाती थी उसको मानने के लिए तैयार ना हुए। इसीलिए कहा जाता है सर दाद न दाद दर दस्ते यजीद, उन्होंने सर तो दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, उसके हाथ पर बैयत नहीं की है, बल्कि आने वाली कौम को भी, आने वाली नस्लों को भी और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी ये दर्स दे दिया है कि तुम जब तक जिंदा रहो कभी भी तुम्हारे पाए सुबात में लग़्ज़िश नहीं आनी चाहिए। तुम अपनी जान तो दे सकते हो लेकिन किसी बातिल के सामने सरनिगू नहीं हो सकते हो। तुम अपनी जान तो दे दो, अपनी औलाद और घर बार तो लुटा दो, लेकिन फिर भी बातिल को मानने के लिए तैयार ना हो। और फिर जो लोग इस राह वफा से गुजर जाते हैं तो रब्बे कायनात की बारगाह से उन्हें ये एजाज अता किया जाता है कि उनका मरना भी जो है उसको मरना नहीं कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है कि वो जिंदा है, बल अहियाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते हो। वो तो जिंदा है लेकिन तुम्हारी समझ में उनकी जिंदगी नहीं है। वो जिंदा है, तुम्हारे ज़हन में उसका जो है वो इहाता नहीं किया जा सकता है। आज 14 सदियां गुजर गई, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा हैं। मुझे ये बताइए, हमारा मरना, हमारे अगर देखा जाए, हम जब दुनिया से चले जाते हैं, हमारे वालिदैन अगर हयात हूं तो वो याद रखते हैं, तो वो जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं, अगर औलादें हूं तो वो याद रखती हैं हमारा कोई बाप था। लेकिन जब दूसरी नस्ल आती है उन्हें कब याद रहता है कि हमारा भी कोई दादा था, या उससे नीचे चले जाए तीसरी नस्ल, किसी को कब याद रहता है कि हमारे बड़ों का नाम क्या था। आज अगर हम जितने बैठे हैं, अगर हमें कहा जाए कि आपके 7वीं पुश्त में जो बुजुर्ग थे उनका क्या नाम है, तो मैं समझता हूं अक्सर को नहीं पता होगा कि हमारी 7वीं पुश्त में जो हमारे दादे का दादे का दादे का कोई बुजुर्ग था उसका क्या नाम है। लेकिन अगर कहा जाए कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो हर एक को एक पैकरे नूर नजर आता है। ये 14 सदियां गुजर गई हैं, उनका नाम वक्त के आने के साथ हर आने वाली घड़ी उनके जिक्र को बढ़ाती है। बल अहियाउन, वो तो जिंदा है। दुनिया से चले जाना, जिस्म से रूह का निकल जाना, तुम इसे मौत समझते हो। मौत तो ये है कि इंसान का कोई जिक्र करने वाला ना हो। मौत तो ये है कि कोई उसको याद करने वाला ना हो। मौत तो ये है कि कोई उसका पैरोकार दुनिया में मौजूद ना हो। मौत तो ये है कि कोई उसका मानने वाला
دنیا میں نہ رہو، اور موت تو یہ ہے کہ اس کا ذکر سوائے ہستی سے مٹ جائے، لیکن حسین 14 صدیاں گزر گئیں اور آنے والی ہر ایک گھڑی آپ کے ذکر کو بلند کرتی چلی جاتی ہے، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا ذکر فزوں ہوتا ہے، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا ذکر پہلے سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ بل احیاء ان کا وعدہ ہے، وہ زندہ ہیں، رب نے ان کے جہاں وجود نور کو بھی باقی رکھا ہوا ہے، وہاں ان کے ذکر کریم کو بھی رب کائنات نے باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ ڈٹ گئے اور اپنے رب کے دین کے لیے، اور انہوں نے اپنے رب کے دین کے لیے اپنی اولاد کی قربانی کو بھی قربانی نہیں سمجھا ہے، اور جب اپنی جان دیتے ہیں تو پھر بھی زبان پر کیا ہے؟ رضن بے قضائے کا، اپنے آخری الفاظ بھی کیا ہے؟ ردن بے قضائے کا، میرے مالک ہم تیرے فیصلے پر راضی، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، ہم ذرا بڑے عقل والے بنتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں جو لوگ برتن اور چاٹیاں لینے جاتے ہیں، جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں، انہیں ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہیں کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ جب انسان، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر شخص کو آزمایا جاتا ہے، لیکن زندگی کے کسی ایک لمحے میں کوئی ایک آزمائش آتی ہے، زندگی کے کسی ایک لمحے میں ایک آزمائش آتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد دوسری آزمائش آتی ہے۔ حسین آپ کا نام اس لیے زندہ ہے کہ سارے کے سارے امتحان رب نے ایک دن لیے ہیں، جہاں پر بھوک ہے، وہاں پر پیاس ہے، وہاں پر بے وطنی ہے، وہاں پر اولاد کی قربانی ہے، وہاں اپنی جان کی قربانی ہے، اور یہ حسین ہر امتحان میں کامیاب ہے۔ یہ حسین ہر امتحان میں کامیاب ہو کے کہتے ہیں رضن بے قضاء کا۔ یہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں رضن بے قضاء کا، یہ معصوم علی اصغر کا لاشا اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں رضن بے قضاء کا، یہ وطن چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں رضن بے قضاء کا، اور جب اپنی جان دیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں رضن بے قضاء کا۔ جی میں میرے مالک دیکھ لے تیرا حسین ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں تیرے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ تیرا حسین جب لوگ مدینہ طیبہ کو جا رہے ہیں، جب لوگ مکہ المکرمہ کو جا رہے ہیں، جب لوگ حج کرنے کو جا رہے ہیں، جب سارے قافلے مکہ و مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ حسین صرف تیرے کلمے کو بچانے کے لیے اس خانہ کعبہ سے نکل رہا ہے، اس دیار رسول کو چھوڑ کے جا رہا ہے، صرف ایک کلمے کو بچانے کی خاطر، صرف تیرے دین کی شریعت کو بچانے کی خاطر، صرف اس لیے کہ لوگ تیرے دین کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے دین کے اس بگڑتے ہوئے چہرے کو بچانے کی خاطر حسین اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ دیار نبی جس میں لوگ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، حسین اسے چھوڑ کے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ تیرا دین بچ جائے۔ رضن بے قضاء کا، آج سارے فیصلے رب نے جتنی آزمائشیں کرنی تھی، جس طرح ہم برتن لے کے جاتے ہیں اس کو چاروں طرف سے ٹھوکتے ہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سے اس کو ٹوٹنے کی آواز تو نہیں آتی ہے، کہیں سے پچکا ہوا تو نہیں ہے، یہاں رب کائنات نے ایک آزمائش، کہاں بے وطنی، وہاں بے سر و سامانی، وہاں اولاد کی قربانیاں، وہاں پر اپنوں کا نہ ہونا، اور یہ حسین آخری دن جب آج کا 9 محرم کی رات آتی ہے، سب روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور یہ حسین کہتے ہیں اے میرے چاہنے والو، مجھے تمہاری محبت میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم میرے جان نثار ہو، تم سارے میری محبت کرنے والے ہو، لیکن یہ صرف میری جان کے دشمن ہو، یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں، تم چلے جاؤ، تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم سب چلے جاؤ، یہ مجھے مار دیں گے، مجھے شہید کریں گے، لیکن ان کا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میرے ساتھ تم کیوں اپنے آپ کو مصائب میں ڈالتے ہو؟ میں نے اندھیرا کر دیا ہے، کسی کو بھاگتے ہوئے شرمندگی بھی نہیں ہوگی، آج سارے مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم چلے جاؤ تاکہ تمہاری جانیں بچ جائیں۔ جب روشنی دوبارہ کی جاتی ہے تو کوئی ایک نفس بھی ایسا نہیں ہوتا جو وہاں سے بھاگ کے گیا، سب کہتے ہیں حسین جینا بھی آپ کے سنگ ہے اور مرنا بھی آپ کے سنگ ہے۔ اور جب یہ 72 شہداء، جب یہ نفوس قدسیہ اللہ کے پیارے حبیب کے نواسے جناب امام علی مقام کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر تاریخ ان کے نام ایسے زندہ و تابندہ کر دیتی ہے کہ آنے والی ہر گھڑی جب شہدائے کرب و بلا کا نام یاد آتا ہے، جہاں دل میں